وقال الامام المہدی سلام اللہ علیہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات ارباب عزا ایام فاطمیہ میں یہ مجالس عزا، یہ ذکر جناب سیدہ فاطمہ الزہراء صلی اللہ علیہ محمد حقیقت میں اس ذکر کا احیاء کرنا، فرش عزا بچھانا اور جناب سیدہ کی مجلس کا اہتمام حقیقت میں اپنی مودت اور محبت کا عملی ثبوت ہے۔ لہذا اس لیے ہمارے علماء بزرگان دین نے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے جو اسباب ذکر کیے ہیں، ان میں فرماتے ہیں کہ اگر شہادت جناب سیدہ نہ ہوتی، دروازہ زہرا پہ آگ نہ جلتی، علی حیدر کرار کے گلے میں رسیاں نہ باندھی جاتی، تو کربلا میں خیموں میں بھی آگ نہ جلتی۔ علی کے گلے میں رسی نہ ہوتی تو علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بھی رسی نہ ڈالی جاتی۔ لہذا واقعہ کربلا کے اسباب میں سے ایک سبب خود شہادت جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات بڑے محمد صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا یہ جو ذکر جناب سیدہ کا یہ جو اہتمام ہوا مجلس عزا کا، یہ اپنی ایک محبت کا عملی ثبوت، اور امام معصوم فرماتے ہیں ہمارا حبدار وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ تو آج کا دن کا تقاضا بھی یہی ہے، جناب سیدہ کی مظلومیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کو ایک اس انداز سے غم سے منایا جائے کہ آج کا دن جو ہے یہ یوم عاشور سے کم نہیں ہے، بلکہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں میری جدہ زہرا کی جو مصیبت کا جو دن تھا، جس دن دروازہ زہرا کو جلایا گیا، جو مصائب ڈھائے گئے، امام فرماتے ہیں یہ اس دن کی مصیبت میرے جد حسین کی یوم عاشور کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میری جدہ زہرا کی مصیبت کو عام نہ سمجھنا، یہ یوم عاشور کے برابر نہیں، یہ یوم عاشور سے بھی بڑا مصیبت زدہ دن ہے۔ آج کے دن میں اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی ہر مصروفیات کو ترک کر کے ایام جناب سیدہ، جو آج کا دن جو خاص شہادت کا دن ہے، بی بی کے فرش عزا، بی بی کے ذکر کا اہتمام کریں، بی بی کے مصائب سنیں، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل۔ تو لہٰذا دنیا والوں کے ساتھ آپ بیٹھے، حتیٰ کہ یہ مجالس عزا آئندہ آنے والے سالوں میں برادران اہل سنت کو بھی دعوت دیں، آؤ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، آج اس رسول کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے فرش عزا پہ چلتے ہیں، نبی کو پرسہ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی دعوت دیں اور کوشش کریں کہ آج کا دن جو ہے اہل ایمان آج کے دن اپنی ایک محبت اور مودت کا ثبوت یہ پیش کریں، اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات کو ختم کر کے آج کے دن خاص ذکر مصائب
اور شہادت اور مظلومیت جناب فاطمہ زہرا کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ جتنا بی بی کی مظلومیت کا پرچار کریں گے، بی بی کے جتنے حق کو آپ دنیا والوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگ ایک حق جاننے کی جستجو میں رہ جائیں گے کہ حق ہے کیا۔ دیکھیں علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں جہاں پر یہ لکھ دیا، صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے جب حق مانگا، حق نہ ملا، ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ جناب سیدہ پھر غضبناک ہوئیں اور آپ نے وقت وفات تک مسلمانوں کے جو دو پہلے خلیفہ تھے، پہلے اور دوسرے، جناب فاطمہ زہرا نے ان سے وقت موت تک بات نہ کی۔ اب دیکھیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ہماری کتابوں میں ادھر بھی موجود ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، یہ اور بات ہے آج اس کی تعویل کرتے۔ اور دوسرا کہ اسی صحیح بخاری میں مناقب ہے جس میں جناب فاطمہ زہرا کی فضائل اور فضیلتوں کو جمع کیا گیا، خود روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ کی زبان سے کہ جس نے فاطمہ زہرا کو غضبناک کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو غضبناک کیا، تو جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کیا۔ اب ان مسلمان ذرا حقیقت کے آئینے میں دیکھے کہ بی بی کس سے ناراض ہوئی، اور نبی نے کیا فرمایا کہ زہرا جس سے ناراض ہو جائے میں مصطفیٰ اس سے ناراض ہوں، جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے میرے رب کو ناراض کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور بلکہ یہاں تک نہیں، علماء اہل سنت کے علماء نے روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما رضیت حتی رضیت فاطمہ، رسول اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں، او مصطفیٰ کو راضی کرنے والو، اے یہ تمنا کرنے والو، ہم اس سنت کے ذریعے سے نبی کو راضی کر لیں، ہم فلاں عمل سے نبی کو راضی کر لیں، ہم فلاں کام سے نبی کو راضی کر لیں۔ نبی فرماتے ہیں یاد رکھو بے شک میری سنتوں کے ذریعے سے تم مجھے راضی کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو میں مصطفیٰ اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری فاطمہ زہرا تم سے راضی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد، بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی۔ پہلی آواز صحیح تھی، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا رسول اللہ نے ہمیں معیار بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ کہو، یہ سوچو کہ ہم رسول کو راضی کر لے، میری رضا موقوف ہے میری بیٹی زہرا کو راضی کرنے پہ۔ تو لہذا آج اگر امت کہے کہ فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، اور پوری دنیا رضی اللہ تیری اور میری بنائی ہوئی بن سکتی ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ میں رضی اللہ کا تمغہ اسی کو مل سکتا ہے جس سے فاطمہ زہرا راضی ہے۔ لہذا آج انسان جو ہے وہ حق کو تلاش کرے، ہر مذہب کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے، عظمت جناب فاطمہ زہرا اس قدر علماء اہل سنت نے اعتراف کیا، حتیٰ کہ یہاں تک علماء اہل سنت کے ایک بڑے عظیم عالم دین ابن حدید معتزلی
اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں نقل کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک مدرسے میں ایک اپنے استاد کی خدمت میں سوال کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا بنت پیمبر جناب سیدہ حضرت ابو بکر کے نزدیک صدیقہ تھی؟ کہا، انہوں نے جواب دیا، نعم، ہاں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنت رسول کو صدیقہ جانتے تھے، وہ سچی تھی۔ اور کہا کہ پھر جب سچی تھی، صدیقہ مانتے تھے، تو پھر ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ اگر وہ آج باغ فتق دے دیتے تو پھر وہ کل علی کی خلافت کا دعویٰ دائر کر دیتی، ان کو منصب سے ہٹا دیتی اور اپنے شوہر کو مسند رسول پہ بٹھا دیتی۔ یہ علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین اپنے استاد سے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا حق پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما رضیتو حتی رضیت فاطمہ، اور مسلمانوں، مجھ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پہلے بطول کو راضی کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ یہ فاطمہ زہرا کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ بی بی جس کی تعظیم مصطفیٰ کرے، جس کی تعظیم مصطفیٰ کرے۔ رسول اللہ جس کی تعظیم کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی عام رتبے والا ہو سکتا ہے؟ اس کے منصب اور اس کی شان کو بعض لوگ آج کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو اپنی بیٹی کی تعظیم اور احترام کرتے تھے، اس لیے فاطمہ زہرا کا احترام کرتے تھے۔ رسول اللہ بیٹی کی منصب کو سامنے رکھ کے اگر زہرا مرضیہ کا احترام کرتے تو آج امت کے ہر باپ کے لیے یہ سنت قرار پاتا، نبی کی سنت پر عمل کرے، جب بھی بیٹی آئے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ لیکن کیا امت کا کوئی باپ ایسا کرتا ہے؟ اگر بیٹا رہے تو سنت کی مخالفت، اگر محبت میں کھڑا ہو جائے، اولاد سے شفقت اور محبت ہے، ورنہ یہ سنت۔ لہذا نبی جو جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، آج دنیا یہ کہے کہ وہ بیٹی کی محبت میں کھڑا ہوتے تھے، نہ بیٹی نہیں بلکہ منصب سیدہ کی تعظیم کے لیے۔ وہ کیسے؟ کیا منصب تھا جناب سیدہ کے پاس؟ رسول اللہ اپنی زبان سے بتا چکے، ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ زہرا عورتوں کی عالمین کے عورتوں کی سردار ہے۔ رسول اللہ اپنی زبان وحی سے بیان کر چکے، جس طرح میں رحمت للعالمین ہوں، عالمین کے مرد و زن کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، اسی طرح عالمین کی عورتوں کے لیے فاطمہ زہرا سردار بن کر آئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب سردار ہمیشہ سردار کے منصب کی رعایت کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ ایک میں مثال کے ساتھ اس حدیث کے معنی کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا دیکھیں، اگر کسی ملک کا صدر آپ کے ملک پاکستان میں آئے تو کیا حق بنتا ہے؟ آپ کے پاکستان کا جو صدر ہے، حق بنتا ہے وہ جا کر ایئرپورٹ پہ اس کا استقبال کرے۔ اگر وزیر اعظم آئے تو اس سے استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم جائے، اگر کوئی آئے تو ہر شخص اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے صاحب منصب کی تعظیم کرے۔
اب رسول اللہ جناب سیدہ کی تعظیم کے لیے جو اٹھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں میں بیٹی کی تعظیم کے لیے نہیں بلکہ جو اللہ نے منصب زہرا کو دیا ہے میں امت کے مرد و زن کے لیے عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں تو میری بیٹی زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار بن کر آئی صلی اللہ علیہ محمد میں عالمین کے مرد و زن کا سردار تو میری بیٹی زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار میں اس منصب کو سامنے رکھتے ہوئے زہرا کا احترام کرتا ہوں اور یہ احترام اس قدر عظیم کہ زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ فاطمہ زہرا کا احترام کرتے ہیں جب بھی دروازے پہ جناب فاطمہ زہرا آتی ہیں آپ کا انداز ایک جیسے ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں جب بھی فاطمہ زہرا ہمارے گھر میں آتی رسول اللہ دوڑ کر دروازے کی طرف جاتے دروازہ کھول کر زہرا کا استقبال کرتے ایسا کرتے کہ بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے رسول زہرا کو اپنے مقام پر بٹھاتے اور میں نے ایک دن پوچھا یا نبی اللہ یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کرنے کے لیے آپ جو دروازے کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں کیسے خبر ہوتی ہے کہ دروازے پہ کوئی صحابی نہیں آپ کی دختر نیک اختر زہرا تشریف لائی ہیں رسول فرماتے ہیں او میری زوجہ ادھر جب زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے ادھر سے اللہ ایک ملک کو بھیجتا ہے اے ملک جا میرے حبیب سے کہہ دے وہ آ کر خبر دیتا ہے اور میرا حبیب زہرا تیرے دروازے پہ آ رہی ہے جا اس کا استقبال کر اللہ صلی اللہ علیہ محمد فاطمہ زہرا تیرے دروازے پہ آ رہی ہے جا اس کا استقبال کر اور میری زوجہ میں زہرا کا احترام اور تعظیم اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ بھی جس کی تعظیم اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ سے کروائے جس بی بی کی یہ عظمت اور شان یہ عظمت اور شان ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت لہذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کون جن کے بارے میں ہمارے وقت کے امام فرما رہے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا الفاظ یوں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ یعنی امام وقت ہمارے وقت کے امام یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے لیے اگر کوئی ذات اسوہ حسنہ ہے پاک کردار میرے سامنے ہے وہ بنت رسول فاطمہ زہرا کا کردار اللہ نے ہمارے لیے یعنی نبی کے بعد 12 امام 12 حجتیں بنائی ہیں اور ہمارے وقت کے امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اگر کسی ہستی کا پاک کردار نمونہ عمل ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے فاطمہ زہرا کا کردار کتنا پاک تھا کہ ہمارے وقت کا امام ان کو اپنے لیے ایک مثالی کردار سمجھ رہے ہیں آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کتنے جوان ہیں کتنے بچے ہیں کتنے گھر ہیں جو یہ کہیں کہ ہماری آئیڈیل شخصیت جناب فاطمہ زہرا ہے کتنے افراد ہیں کہنے والے تو بہت کہتے ہیں ہر حوبدار جناب سیدہ کہہ دے گا میری آئیڈیل شخصیت جناب فاطمہ ہے جناب سیدہ ہے لیکن اس موجودہ دور میں ہم ان لوگوں کی اگر ہم موبائل چیک کریں اپنی ایمان سے بتائیں
ہمارے موبائلوں میں بی بی فاطمہ زہرا کا پاک کردار ہے یا ہمارے موبائلوں میں انڈین گانے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں ہماری آئیڈیل شخصیت جناب فاطمہ زہرا ہیں، بھئی بندہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس سے منسوب چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. تو آج ہر گھر میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے. اپنی امام سے بتائیں ہمارے موبائلوں میں کتنی ایسی تعلیمات ہیں جو جناب سیدہ نے ہمیں عطا کی ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا کردار کیسا تھا اور ہمارے موبائلوں کا ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری زندگی کا ماحول کیسا ہے؟ ہم کہیں ہماری آئیڈیل شخصیت تو جناب فاطمہ زہرا ہے. بی بی فاطمہ زہرا کیا نمازیں چھوڑ دیتی تھی؟ اور بی بی فاطمہ زہرا تو نوافل نمازیں بھی نہیں چھوڑتی تھی. اور اگر کوئی حبدار فاطمہ ہو کر وہ نمازیں چھوڑ دے جناب سیدہ کی محبت کی امید میں کہ وہی شفاعت کرائیں گی، اللہ نے اس لیے ان کی مودت اور محبت کو فرض نہیں قرار دیا کہ ان کی محبت کا دم بھر لو بس تمہیں نماز اور روزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ان ہستیوں کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں بخشوانے کے لیے نہیں بھیجا. ان کی آنے کا جو اصلی ہدف اور مقصد تھا وہ ہدایت ہے. بے شک اس بات کا انکار نہیں ہے کہ وہ حق کے شفاعت رکھتے ہیں. وہ چاہیں جس کو بھی چاہیں اپنے نظر کرم سے شفاعت کرا کے اسے جنت میں بھجوا دیں، لیکن اپنے اندر اہلیت تو پیدا کریں. اگر آج ایک اولاد ہم میں سے نافرمان ہو، باپ کی نافرمانیاں کرے، دن رات نافرمانیاں کرے، دن رات اپنی سیاہ کاریاں کرے، اپنی امام سے بتاؤ. ایک آپ کا بچہ ہو زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، بد کردار بھی ہو، وہ آپ کا جوان آپ کو عزت دے رہا ہے یا رسوائی دے رہا ہے؟ اور جو عزت دار ہوتے ہیں ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ایسی اولاد نہ ہوتی تو بہتر ہے. ایسے کہ نہیں ہے؟ یہ اولاد عزت دے رہی ہے یا بدنامی؟ بدنامی دے رہی ہے. تو لہذا آپ ایسی اولاد کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ایسی اولاد سے آپ راضی رہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ایسی اولاد سے آپ راضی نہیں ہوں گے؟ ایسے کہ نہیں؟ تو جو اولاد بد کردار، جو ماں باپ کی عزت اور آبرو کا خیال نہ کرے، والدین ایسی اولاد کے منہ لگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ تو اس قابل بھی نہیں ہے، اے بد کردار اور بد عمل، تو نے معاشرے میں مجھے جینے کے قابل نہیں رکھا، نکل جا میرے اس گھر سے. جو اولاد ہے انسان اس کو اپنے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب ذرا اپنی ایمان سے بتائیں، ہماری اپنی اولاد جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اپنی جو تھوڑی سی عزت ہے اس کو محبوب جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تو نے اپنی سیاہ کاریوں سے ہمیں بدنام کر دیا، ہم پسند نہیں کرتے. بتائیں جن ہستیوں کو اللہ نے پاک بنایا، جن ہستیوں کو اللہ نے صاحب عزت خلق کیا، اور جن ہستیوں کی مودت و محبت کو اللہ نے ہم بے فرض کیا، ہم بد کرداریاں اور کالے کرتوت کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم تو آل محمد کی شفاعت حاصل کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار بھی کہہ دے اے میرا حبیب یہ وہ بد نصیب ہیں، ان کی شفاعت نہ کرنا، یہ پوری زندگی بد کرداریاں کر کے تجھے بدنام کرتے رہے، کلمہ تیرے نام کا پڑھتے تھے اور کام شیطانی انجام دیتے تھے. لہذا شفاعت آل محمد حق ہے. آل محمد کی محبت یقیناً فائدہ دینے والی ہے، آل محمد کی مودت یقیناً فائدہ دینے والی ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی دلدل میں اس طرح پھنستے جائیں کہ شیطان گمراہ کر کے آل محمد سے دور کر دے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی
تو لہٰذا انسان سے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر آپ کے بدن میں ایک کوئی بیماری آ جاتی ہے، مثلا جلد کی بیماری، آپ کے بدن میں الرجی ہوئی، خارش شروع ہو گئی، کیا آپ اس کا علاج شروع کریں گے یا اسے چھوڑ دیں گے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں گھروں میں بھی ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں، یعنی علاج کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس کرتا ہے تو کوئی گھر میں کرتا ہے، ایسے کہ نہیں، چاہے حکیم کے پاس کریں چاہے گھر میں کریں، یعنی علاج آپ کی عقل کہتی ہے کہ بیماری کا علاج کرنا ہے، ورنہ وہ مرض بڑھ جائے گا جس سے آپ کو نقصان پہنچے گا۔ تو لہٰذا آپ کی عقل کہتی ہے کہ آپ نے علاج کرنا ہے، علاج نہیں کریں گے تو نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ اسی طرح سے یہی عقل ہمیں کہتی ہے جو گناہوں کی الرجی تمہیں لگ چکی ہے جلدی سے ان کا علاج کر لو، جلدی سے ان کا علاج کر لو۔ اگر یہ مرض پھیلتا گیا تو پھر جس طرح وہ الرجی پھیلتی گئی تو وہ جلد کا کینسر بن سکتی ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے، اور اگر گناہوں کی الرجی پھیلتی گئی، وہ مرض بڑھتا گیا تو وہ انسان کو ایمان سے محروم کر کے گمراہی میں ہلاک کر دے گا۔ اللہم صلی علی۔ لہذا اللہ نے ان پاک ہستیوں کی ولایت اور محبت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ تو پاک کردار ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہمارے وقت کے امام جناب سیدہ کے پاک کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل کراتے ہیں۔ بی بی کا پاک کردار کیا تھا؟ بی بی کا پاک کردار، بی بی کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، آئیں دیکھیں بی بی کی سخاوت کتنی تھی جناب سیدہ۔ اس لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں زہرا نے اگر جو دنیا میں سے جو چیزیں پسند کیے ان میں سے فرماتی ہیں الانفاق فی سبیل اللہ، دنیا میں زہرا کو جو چیزیں پسند ہیں بی بی فرماتی ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آؤ جناب سیدہ نے کیا خرچ کیا، کیا سخاوت ہے جناب سیدہ کی۔ روایت ہے کہ ایک دن مدینہ شہر میں ایک شخص آیا ہے کہیں دور سے، اور بیچارہ اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے بیوی اور بچوں کے پاس جانے کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے۔ جب مدینے میں پہنچا، سید رسول کی خدمت میں آیا، سید رسول کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، جو ہے آپ تقسیم کر چکے۔ مسجد نبوی ہے، اصحاب موجود ہیں، جو اس وقت بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اس سائل کو عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول کو اگر کوئی دروازہ نظر آیا ہے کرم کا تو وہ زہرا کا دروازہ۔ سید رسول فرماتے ہیں کہ اے بلال اسے فاطمہ زہرا کے دروازے پر لے جاؤ۔ حضرت بلال لے کر آئے جناب سیدہ کے دروازے پہ۔ اس وقت اس نے سوال کیا، جناب سیدہ نے اپنے گھر میں سے ایک چمڑا اٹھایا جس چمڑے پر امام حسن مجتبی اور امام حسین رات کو آرام کرتے ہیں، اسی چمڑے پہ دن کے ٹائم گھر کے جانور چارہ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا فاطمہ زہرا کا گھر بھی دیکھیں اور ہم اپنا گھر بھی دیکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہم حلال اور حرام سے اپنے بستر گرم اور نرم بنا لیں، جناب فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں میں اس چمڑے پہ جنت کے شہزادوں کو سلانا پسند کروں گی جس پر جانور چارہ کھاتے ہیں، لیکن حرام مال کے نرم اور گرم بستر بنے ہوں ان پر سلانا پسند نہیں کروں گی۔ جنت کے سردار ہیں، جنت کے وارث ہیں،
بی بی یہ پیغام دے رہی، لہذا وہ چمڑا اٹھا کر دیا. اس نے کہا کہ اس چمڑے سے میرا کیا بنے گا، میں بھوکا ہوں، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے اپنے اہل خانہ تک جانا ہے، مجھے زاد راہ کی ضرورت ہے. جب اس نے یہ کہا، اب جناب سیدہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے. جب ادھر ادھر دیکھا تو آپ نے قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے، وارث قرآن بی بی، جس کی اولاد وارث قرآن ہے، جو بی بی قرآن جس کی شان میں نازل ہوا ہے، جس بی بی کی شان میں، جناب سیدہ نے اپنے بدن کی طرف دیکھا تو ایک گلو بند ہے جو آپ کی گردن سے بند ہے، یعنی سونے کے زیورات جو آپ نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے، جو جناب حمزہ کی بیٹی نے جناب سیدہ کو یہ تحفہ پیش کیا تھا. وہ تحفہ جناب سیدہ نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے، سونے کے وہ زیورات گلو بند ہیں. جناب سیدہ نے وہ اپنے گردن سے اتار کر خوشنودی خدا کے لیے اس سائل کو دے دیا، اور وہ سائل لے کر ساتھ میں حضرت بلال بھی موجود ہے. اب وہ سائل لے کر جب آیا مسجد نبوی میں، اتنے میں کچھ اصحاب آ چکے ہیں جن میں حضرت عمار بھی موجود ہے، جو نبی کے بھی با وفا ہیں اور علی مولا کے بھی با وفا ہیں. اب جب علی مولا کے ایسے با وفا صحابی، با معرفت صحابی دیکھا نا، شہزادی نے اپنے گلے کا گلو بند دے دیا ہے، برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب نبی کی خدمت میں لے کر آئے نا، کہا کہ کون ہے یہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. تو حضرت عمار کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے اس کی قیمت؟ کہتے ہیں مجھے کیا چاہیے، مجھے کھانا پیٹ بھر کے کھلا دیں، مجھے لباس پہنا دیں اور مجھے زاد راہ دے دیں. حضرت عمار یاسر گھر گئے، جو ان کو غنیمت میں کچھ مال ملا تھا، وہ مال حضرت عمار یاسر نے کیا کیا، وہ گلو بند لے کر اور اس شخص کو لے کر آپ گھر کی طرف آئے. اس جوان کو جو سائل تھا اس کو پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھلایا، پھر اس کو بہترین پوشاک اور لباس عطا کیا، اور اس کو زہدرا بھی عطا کیا، جس سے وہ دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا. اب حضرت عمار نے یہ گلو بند کیا کیا، اس گلو بند کو عطر لگا کے ایک چادر میں اس کو لپیٹا، اور لپیٹ کے اپنے غلام کے ہاتھ دے کر کہتا ہے جا یہ گلو بند یہ اور میں نے تجھے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ کیا. وہ غلام جو حضرت عمار یاسر کے پاس غلام تھا، وہ گلو بند یعنی خرید چکا ہے، قیمت ادا کر چکا ہے، لیکن جاتے ہوئے نبی کی خدمت میں حیا محسوس کر رہا ہے. میں کیسے کہوں یا نبی اللہ، مجھ گناہگار کا ہدیہ قبول کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی یہ محسوس کریں کہ میری بیٹی کا گلو بند مجھے دینے آیا ہے. ایک حیا ہے، ادب کا تقاضا ہے، حیا محسوس کر رہا ہے. اپنے غلام کے ہاتھ، یا رسول اللہ، عمار نے بھیجا ہے، آج سے میں آپ کا نوکر ہوں، یہ گلو بند بھی عمار یاسر نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. سید رسول فرماتے ہیں اللہ عمار کی یہ خدمت کو قبول کرے. جاؤ اے غلام، اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ اسے لے جاؤ دروازہ بطول پر. کہا کہ جاؤ، پھر میں نے بھی تمہیں
فاطمہ زہرا کی خدمت میں ہدیہ کر دیا ہے۔ یہ گلوبند بھی میری طرف سے، اور یہ غلام تم بھی آج سے فاطمہ زہرا کی ملکیت میں ہو۔ اب جناب سیدہ کے دروازے پہ غلام بھی پہنچا اور ہاتھ میں گلوبند بھی موجود ہے۔ جب غلام نے دروازے کو دق الباب کیا، اندر سے شہزادی نے جواب دیا کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے۔ جناب سیدہ نے گلو بند لے لیا۔ جب گلو بند لیا تو اس وقت آپ نے غلام سے کہا، جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ پہلے بی بی اللہ کی راہ میں یہ گلو بند سونے کا یہ زیور اللہ کی راہ میں عطا کر چکی ہیں، اور اب بی بی نے رائے خدا میں غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور جو بی بی نے جو گلو باندھ دیا تھا اس کی وجہ سے ایک بھوکھا سیراب ہوا، ایک بے لباس کو لباس ملا، ایک مسافر کو زہد راہ ملا، اور ایک غلام کو آزادی کا پروانہ جب ملا۔ اب غلام جب ان باتوں سے آگاہ ہوا تو اس نے وہاں پر تھوڑا سا کہکا لگایا۔ جناب سیدہ دروازے کے پیچھے ایک مرتبہ تعجب سے کہتی ہے، غلام ہنس کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے، خوش ہو رہا ہوں اس بات پہ ایک گلو بند نے ایک بھوکے کو سیراب کر دیا، ایک بے لباس کو لباس پہنا دیا، ایک مسافر کو اس کی منزل پہ پہنچا دیا، اور مجھ غریب غلام کو آزاد کرا دیا۔ اب جب یہ پہنچا، یہ نبی کی خدمت میں جب یہ خبر پہنچی وہاں پر کہ اس گلو بند کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے، تو اب نبی کی محفل میں جو شخص بیٹھا ہے، جس شخص کو وہ گلو بند ملا، اب فرمایا کہ اس کے حق میں دعا بھی کر دو، جس بی بی کے توسل سے تیری یہ حاجات پوری ہوئی ہے۔ اصحاب کا مجمع بھرا ہے، نبی بھی موجود ہیں، کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطِ فاطمہ، اے میرا اللہ فاطمہ زہرا کو اتنا عطا کر کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو۔ آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، اور آج کائنات کے جس حصے میں بھی دیکھیں، اللہ نے نسل فاطمہ زہرا کو وہ عظمت اور کرامت بخشی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ انفاق، یہ ہے فی سبیل اللہ، اس قدر یعنی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ اس لیے ملتا ہے تاریخ میں کہ بی بی کو جب باغ فتح کی کمائی حاصل ہوتی تھی تو بی بی چمڑے پہ بیٹھ کے وہ بیوہ، غریبوں، یتیموں، مساکین کے لیے وہ درہم و دینار کی تھیلیاں بناتی تھی، اور جب تقسیم کرتی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا۔ اور ادھر سے جناب فاطمہ زہرا کا اگر لباس دیکھیں تو بالکل سادہ لباس، بالکل سادہ لباس۔ یہ ہے جناب سیدہ کی زندگی، یعنی اپنے لیے سادگی پسند کر رہی ہیں اور لوگوں کی ضروریات کو اس طرح سے پورا کر رہی ہیں۔ اور امام زمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے بنت رسول اسوہ حسنہ ہے۔ تو جب جناب سیدہ انفاق فی سبیل اللہ کو پسند کر رہی ہیں، کیا ہمارے وقت کے امام پسند نہیں کرتے؟ علماء نجف نقل کرتے ہیں کہ نجف میں ایک شخص تھا جو پرانی چیزیں خریدتا تھا اور بیچتا تھا۔ وہ اپنی دکان کبھی کسی جگہ بناتا، کبھی کسی جگہ۔ تو ایک دن وہ اپنی دکان میں بیٹھا تھا تو ایک اس کا دوست مرد مومن آیا، بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا، کیوں پریشان ہو، کیوں بدحال ہو؟ کہا کہ میں نے 40 دن
عمل کیا ہے زیارت امام زمان علیہ السلام کا، لیکن ابھی تک مجھے امام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا، بہت پریشان ہوں۔ علماء سے میں نے سنا کہ جو عمل یہ کرے اس کو اپنے وقت کے امام کی زیارت ہوگی۔ میں پریشان ہوں، عمل کر چکا ہوں، عمل مکمل کیا ہے، لیکن ابھی تک وقت کے امام کا شرف زیارت حاصل نہ ہوا۔ اسی پریشانی میں بیٹھا ہے، یہ تھوڑی دیر میں اسی محفل میں اس کی دکان میں ایک عرب لباس میں ایک نورانی چہرے والا اس دکان میں داخل ہوا۔ وہ جو صاحب دکان تھا تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، سلام کیا۔ جو آنے والا مہمان تھا، انہوں نے اس کی خیر و عافیت معلوم کی، اس کے گھر بار، اس کے بال بچے، ہر حوالے سے خیر و عافیت معلوم کی۔ وہ شخص بھی وہاں بیٹھ گئے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ جو آنے والا مہمان ہے اس صاحب دکان سے احوال پرسی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب کچھ دیر بات ہوتی رہی، اس نوجوان جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے عمل کیا تھا، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم اس کی مانند بن جاؤ اپنے دوست کی طرح، تمہارے وقت کے امام تمہاری زیارت کو آئیں گے، اس جیسے بن جاؤ۔ امام، وقت کے امام تمہاری زیارت کو آئیں گے، اس جیسے بن جاؤ۔ اب ایک مرتبہ یہ جملہ کہہ کے وہ اپنی بات کو مکمل کر کے خدا حافظی کر کے اس محفل سے وہ رخصت ہو گئے۔ اس نے بھی احتراماً اور اکراماً رخصت کیا۔ اب وہ جو نوجوان بیٹھا تھا وہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کون تھے، یہ شخص، یہ شخصیت کون تھی جو اس قدر بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں کہ تیری مانند بن جاؤں تو تیرے وقت کا امام جہاں بھی ہوگا تیری زیارت کو آئیں گے۔ کہا تجھے نہیں معلوم، تو نے نہیں پہچانا، تیرے اور میرے وقت کے امام صاحب العصر والزمان ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھ امام زمان علیہ السلام، اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ امام ہے۔ اب دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کیا سمجھا رہے ہیں، اس میں امام نے کیا پیغام دیا۔ اب یہ مرد مومن جو، لیکن اس میں جو ایک نقطہ رہ گیا کہ جب یہ ہمارے وقت کے امام بیٹھے تھے اور وہ جوان بھی بیٹھا تھا، اسی دوران ایک خاتون آئی بردے دار، جس کے ہاتھ میں ایک پیتل کا ہاتھ ہے۔ آج بھی جو پرانا نجف ہے وہ پیتل کے ہاتھ ہوتے ہیں جو دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے، یعنی پرانے زمانے کا بیل، تو وہ دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی بعض گھروں میں وہ لگا ہوا ہے، وہ پیتل کا ہاتھ بنا ہوا جو دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے اور وہ کہہ رہی کہ یہ خریدو گے۔ اس نے دیکھا خاتون جو آئی ہیں یہ نجف کے جس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، یہ بیوہ خاتون ہے، اس کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے کہا ہاں خریدوں گا۔ کتنے کا خریدو گے؟ اس نے قیمت بتائی۔ جب قیمت بتائی تو خاتون رونے لگی۔ کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہا میں جس دکان میں جاتی ہوں مجھ سے یہ کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن میں تمہارے پاس آئی ہوں، تم نے میری توقع سے زیادہ قیمت دے دی ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ کہا کہ رونے کی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، جو تمہارا حق بنتا تھا میں نے وہ حق ادا کیا ہے، تم پر احسان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ رخصت ہوئی، اب یہ عمل ہمارے وقت کے امام دیکھ رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں اس کی مثل بن جاؤ، یعنی امام سمجھانا چاہ رہے ہیں صرف نماز روزہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو دیکھو، اگر اہل ایمان ہیں، اگر ضرورت مند ہیں، اگر تنگ دست ہیں، اگر غریب فقراء ہیں، اگر یتیم بیوہ عورتیں ہیں، غریب سادات ہیں، اگر تم مخیر ہو، تم طاقت اور قدرت رکھتے ہو،
تو پھر ان کے گھروں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرو اپنے واجبات کے ساتھ، یہ تمہارے وقت کے امام کی خوشی کا وسیلہ بنے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا امام علیہ السلام اس بات پہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ صرف اپنے وقت کے امام کی زیارت کے اعمال نہ کرو، صرف ذکر اور ان چیزوں میں نہ رہ جاؤ۔ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، دین کے اور امور اور آداب ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن انسان جو ہے، جو دوسرے حقوق انسان کے اوپر جو فرض ہیں، انسان ان سے غافل نہ ہو جائے۔ بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے انسان غفلت نہ برتے۔ تو لہٰذا جہاں پر آپ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور اہل علاقہ کی مدد اور ہیلپ کریں، وہاں پر ایک اور بھی حق بنتا ہے۔ صرف انسان اس بات پہ خوش نہ ہو جائے کہ میں ایک مومن اور غریب اور تنگ دست کے گھر میں جا کر آٹا دے آیا ہوں، اس کے گھر میں کھانا دے آیا ہوں، اس کی ضرورت کو پورا کر کے آیا ہوں۔ مومن کو آپ نے کھانا پہنچایا ہے، اس مومن سے کہ گھر میں بڑی ضرورت کیا ہے؟ بڑی ضرورت مومن کی یہ ہے کہ مومن کو دیندار بنائے۔ مومن کی بڑی کیا ہے؟ دیندار بنائے۔ سوال ہے، ائمہ ہدی علیہ السلام، یہ انبیاء جتنے آئے، یہ اس لیے آئے کہ ہم جو غریب ہیں ان کو گھروں میں جا کر روٹیاں پہنچائیں؟ جی، ان کو جا کر کپڑے پہنائیں؟ اس لیے بھیجا اللہ نے ان کو۔ ان کے آنے کا جو اصلی مقصد اور کیا تھا؟ وہ ہدایت۔ اصلی ہدف اور مقصد ہدایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے میں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر کسی کے مادی حالات پست ہیں تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ اور اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مومن کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ جائے اور اس کو نصیحت کیے بغیر واپس آ جائے، لقد خان اللہ ورسولہ، یہ وہ بد نصیب ہے جو مومن کے گھر میں کھانا اور دوسری ضرورت کی چیزیں دے کر تو آ رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر کے آ رہا ہے۔ یعنی آپ کسی کے دروازے پہ گئے ہیں، اگر کوئی بندہ نمازی نہیں ہے، اس کو نماز کی تلقین کر کے آئیں۔ صرف انسان اس بات پہ خوش نہ ہو جائے، آج میں غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے کر آیا ہوں، آج میں فلاں غریب کے گھر میں کھانا دے کر آیا ہوں۔ تو انسان، بعض معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں نا، غریب لوگ ہوتے ہیں جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے دیندار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے فلاں ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم غربت میں فقیری میں رہ رہے ہیں، ہماری خبر گیری نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، بے شک اگر کوئی اپنے اس فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے وہ جواب دے رہے گا، لیکن یاد رکھنا چاہیے غرباء کو بھی صرف اس چیز کی امید نہ رکھیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی کھانا پہنچا جائے، یہ بھی امید رکھیں کوئی ہمیں ہدایت بھی کر جائے۔ جو اصل غذا ہے، میرے اور آپ کے ہمسائے میں ایک شخص ہے، بھوکا ہے، بھوک سے مر گیا، کیا قیامت والے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا؟ بھوک سے مر گئے، میں اور آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، قیامت والے دن سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، سوال ہوگا۔ ایک مومن مسلمان چاہے انسان بھی کیوں نہ ہو، بھوکا رہ گیا، تم نے رشتہ انسانیت کو بھی بھلا دیا، سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، ایمان افضل ہے یا جان؟ جی، ایمان افضل ہے۔ کیا چیز افضل ہے؟ امام، اچھا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کربلا میں امام حسین نے ایمان، امت کے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ ایمان کو، امت کے ایمان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ معلوم ہوا ایمان قیمتی ہے، جان قیمتی، جان قیمتی نہیں ہے۔ جو اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد غریب تنگ دستوں
ان کی مدد کریں. اگر آپ نے مدد نہ کی قیامت والے دن آپ سے سوال ہوگا. اگر ہمارے ہمسائیگی میں کوئی مومن مسلمان بے نمازی مر گیا, آپ اس وقت کیا کہیں گے؟ میدان معاشر میں علی مولا کے پاس جائے, مولا شفاعت کریں, وہ کہہ دے کس منہ سے آیا ہے تیرے پڑوس میں میرا حوبدار بے نمازی مر گیا. اور صرف بھوکے رہنے پر سوال نہیں ہوگا, ایک مومن اور حوبدار علی بے نمازی مر گیا اس پہ بھی سوال ہوگا. ایک حوبدار آل محمد, اس کا عقیدہ صحیح ہو سکتا تھا, گمراہ لوگوں کو سننے کی وجہ سے اس کا عقیدہ گمراہ ہو گیا, قرآن اور سنت کے خلاف چلنے لگا. میں اور آپ اس کو سدھار سکتے ہیں حکمت سے, پیار سے. ہم نے نہیں سدھارا, ہم نے اسے اپنی مجالس اور محافل میں دعوتیں نہیں دی, ہم نے اس کو اپنے قریب نہیں کیا. قیامت والے دن سوال ہوگا. جس طرح ہم اپنے بچوں کو, دیکھے میں کہا کرتا ہوں, اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, سارے کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر بچے سے غلطی ہو جائے, یاد رکھیں بچوں کو مار مار کے سیدھا کریں گے بچے اور ضدی ہوں گے, اور بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے بچے سدھریں گے, ان کو شرم آئے گی, ان کو حیا آئے گی. پیار سے سمجھائیں, ادب اور اخلاق سے سمجھائیں, ایسے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا جب اپنے بچوں سے اتنا پیار ہم چاہتے ہیں ان کو پیار سے سمجھائیں, تو جو آل محمد کے حوبدار ہیں, جو آل محمد کے نافرمان ہیں, ان کے ساتھ سختی کیوں کریں؟ ان کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. کبھی ان کو کھانے پہ بلا کے ان کو دین کی دعوت دیں, کبھی مجالس عزا میں نیاز کا اہتمام کر کے ان کو دعوت دیں, اور ان کو بلائیں کہ دیکھو ہمارے پاس علماء آ رہے ہیں, اہل علم آ رہے ہیں. مقصد کیا ہو؟ آل محمد کے حوبداروں کی اصلاح ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد. لہذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا حالت مرض میں ہیں, بیماری کی حالت میں ہیں. دین کی تعلیمات کی محبت کا عملی درس بی بی زہرا نے دیا. ملتا ہے کہ جب بی بی کے گھر میں خواتین آئی نا پوچھنے کے لیے, تو بی بی نے ان عورتوں کے سامنے ایک عظیم الشان خطبہ دے دیا. حالانکہ بی بی کی حالت وہ ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, حضرت محسن شہید ہو چکے ہیں, دروازہ جل چکا ہے, اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں, پھر بھی بی بی نے اپنی ساری مصیبتوں کو بھلا کر ایک چیز کو سامنے رکھا ہے, مدینے کی عورتیں آ گئی ہیں, ان لمحات کو ضائع نہ کروں, یہ آئی ہیں ان کو میں پیغام حق دے کر بھیجوں. جناب فاطمہ زہرا اتنی دین سے محبت کرتی ہیں, آنے والی عورتیں آ رہی ہیں تیمارداری کے لیے, اور بی بی فاطمہ زہرا ان کو دین کی نصیحتیں کر رہی ہیں. آج ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, بیٹھ کے وہاں پر بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں, لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, وہاں پر شطرنج کھیلتے ہیں, لوگ اکٹھے بیٹھ کے شرابیں پیتے ہیں, لوگ اکٹھے بیٹھ کے تاش کھیلتے ہیں, لوگ اکٹھے بیٹھ کے لڈو پہ شرط لگا کے حرام کھاتے ہیں. ہم حرام کے لیے جمع ہو رہے ہیں. فاطمہ زہرا بتا رہی ہیں دیکھو میں مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ کے دین کی تعلیم دینے کو پسند کرتی ہوں. اور اپنی محفلوں میں آل محمد کی تعلیمات رکھیں, بچے اور جوان آئیں آپ کی محفلوں سے کچھ سیکھ کر جائیں, غیر آئیں تو آپ کی مجالس سے کچھ سیکھ کر جائیں. لہذا ہماری محفلیں ایسی ہونی چاہیے. اس دین کو پہنچانے کے لیے آل محمد نے بڑا خرچ کیا ہے, اور ان میں ایک بڑی مصیبت فاطمہ زہرا کی مصیبت ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. عرب کا دستور ہے, عرب کا دستور تھا جس گھر میں مصیبت ہو 7 دن تک اس گھر میں دھواں نہ جلے. اجرکم علی اللہ. ابھی تو رسول کا کفن ہی میلا نہیں ہوا, ابھی تو رسول کو دفن ہوئے چند دن گزرے ہیں, ابھی تو 5 دن بھی نہیں گزرے, بعض روایتوں کے مطابق 4تھا دن ہے, یا اس سے پہلا دن بھی ہو سکتا ہے. رسول اللہ کے دفن ہونے کے بعد ابھی چند ہی دن گزرے ہیں,
کیا کیا امت نے؟ جب دروازہ زہرا سے دھواں اٹھا لوگ پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ عرب کا دستور تھا کہ صاحب عزا کے گھر میں دھواں نہ جلے، کھانا نہ بنایا جائے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ نبی زادی کے گھر میں کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، آج اس کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، اس کے گھر میں کھانا بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کیا خبر؟ جب کچھ لوگ آئے نا، کیا دیکھا؟ زہرا کے گھر سے دھواں نہیں اٹھا رہا، بلکہ زہرا کے دروازے سے اور لکڑیاں جل رہی ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ رہو۔ ہے یہ مسلمان اس دروازے پر آئے، کیا فاطمہ زہرا کی عزت کی ہے؟ وہ زہرا اور جس کی تعظیم مصطفیٰ کریں، حق تو بنتا تھا مسلمان اس دروازے کا اکرام کرتے، لیکن مسلمانوں نے اس دروازے کی کیا عزت کی، کیا احترام کیا؟ کہنے والا کہہ رہا ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم جلا دیں گے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ کسی نے کہا اے فلاں، اس میں تو حسن و حسین رہتے ہیں، اس میں تو بنت پیغمبر رہتی ہے۔ یہ ایک بد نصیب نے کہا وَإِن، مجھے پرواہ نہیں ہے، اور چاہے اس میں حسن و حسین ہو اور چاہے اس میں بنت پیغمبر ہو۔ علامہ شبلی نعمانی علماء اہل سنت کے عالم دین اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ جب مسلمان آئے نا تو وہاں پر بی بی کے دروازے کو آگ نہیں لگائی، صرف دھمکی دی تھی۔ میں کہتا ہوں علامہ شبلی، او کجا بطول کا دروازہ، او کجا دھمکیاں دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ اس دروازے کی تعظیم اور مصطفیٰ خود سمجھا کر گئے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے دروازے زہرا پر شعلے بلند ہے، یا بی بی دروازے کے پیچھے ہے، یہ ایک شکی نے دروازے کو دھکا دیا ہے، بی بی اور در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ اور کسی نے جب پوچھا اور بی بی در و دیوار کے درمیان کیوں آئی ہے، بی بی ایک طرف ہو جاتی، کہا اے زہرا، اے بی بی کے سر پر ردا نہ تھی، اور جب مسلمان دروازے پر تھے۔ آج بعض لوگ سوال کرتے ہیں قبلہ، جب مسلمان دروازے پہ تھے تو علی کہاں تھے؟ اور روایت کا جملہ ہے بعض اصحاب نبی و امیر المومنین ہے خانہ علی میں ہے قرآن کو جمع کر رہے ہیں، اور جناب زہرا نے اور دروازے پہ خود جانا اس لیے پسند کیا وہ شاید زہرا کو دیکھ کے حیا محسوس کرے اور دروازے سے واپس چلے جائے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ یا روایت کا جملہ، ایک شکی نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ ہے بی بی زہرا پر گرا، ہے دروازے کو دھکا دے رہا ہے بنت پیغمبر در و دیوار کے درمیان۔ یہ کہتا ہے مجھے اپنے عرب کا کینہ یاد آیا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور بنت پیغمبر رو کے کہہ رہی ہے یا ابتا احاقذا یفعل بحبیبتک، بابا رسول اللہ، اور ذرا آ کر دیکھے اور آپ کی لخت جگر کو مسلمان اور کیا اجر رسالت دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا، روایت کہتی ہے شعلے بلند تھے اور بی بی کا چہرہ جلسا، ہے دروازہ جناب سیدہ پر
آیت اللہ وحید خراسانی نقل کرتے ہیں جب یہ دروازہ بی بی پر گرا اور مسلمانوں نے کیسا اجر رسالت دیا. فرماتے 50 مسلمان اس دروازے کے اوپر سے گزرنے لگے یا ایک شکی نے کھڑے ہو کر اور دروازے کو ٹھوکرے مارنا شروع کی اور دروازے کے نیچے بنت پیغمبر ہے. دروازے کی لکڑی فقط نہ ٹوٹی اور بنت پیغمبر کی پسلی ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ. ازادارو روایت کہتی ہے یہ جناب سیدہ جب افاقہ ہوا آپ اٹھنا چاہتی ہیں یہ جلتے ہوئے دروازے سے آپ اٹھنا چاہتی ہے. روایت کہتی ہے ایک لعین نے بڑھ کر وَلَتَمَ عَلَىٰ غَدَّيْ اور بنت رسول پہ آپ کے رخساروں پہ جسارت کی تاکہ اتنے زور سے تماچا اور بی بی کی بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گری. اجرکم علی اللہ زادارو. جب کسی نے کوفہ میں اور میرے مولا سے پوچھا تھا اور مولا منبر پہ بیٹھے تھے مولا اور مرد کے لیے سب سے بڑی مظلومیت کی بات کب ہے؟ او علی سوال کا جواب دینے والا ہر سوال کا جواب دینے والا. آج علی منبر پہ رو رہے ہیں. یہ علی کے رونے سے علی کے اصحاب گریہ کرنے لگے. مولا وہ آپ تو سلونی کے وارث ہیں وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ گریہ کر رہے ہیں. فرماتے ہو سوال کرنے والے اور تو نے بڑا عظیم سوال کیا ہے وہ مرد کے لیے بڑی مظلومیت کیا ہے. اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا اور جب مدینہ میں سہرا کا دروازہ چلا وہ علی کے گلے میں رسیاں تھی اور سہرا کو تماچے مارے جا رہے تھے. علی کچھ نہ کر سکا اور مرد کے لیے بڑی مظلومیت یہ ہے اور جب کوئی اس کی زوجہ کو تماچا مارے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.